مجھے تو جتنی زیادہ جی پرائم منسٹر اور ان کی ٹیم ساری خوش اور مطلب ہے بڑھ چڑھ کے کہہ رہا ہے کہ ان کو بخشنا ہی نہیں چاہیے، جس نے یہ کیا ہے اس کو مطلب ہے غدار ہے، اور بڑا پرائم منسٹر نے بڑے اسٹرانگ ورڈ استعمال کی. مجھے تو فکر ہے کہ یہ ان کا کیا کرنا نہ نکل آئے. اگر تفتیش اس میں ہوئی تو یہ کہ ایسے لوگ بیچ میں نظر آ رہے ہیں جو سہولت کار کیا وہ انگیخت کر رہے ہیں کہ آؤ اندر آؤ، اور ان کی کوئی تصویر نہیں، ان کا کوئی ٹرائل نہیں، ان کا کوئی ملزم نہیں، وہ تو گلو بٹ ہیں. ہماری ٹریڈیشن یہ ہے کہ ہمیں 1990 کی میں ہمیں جو ڈسمس کیا گیا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ محترمہ بی بی شہید کی گورنمنٹ، جب ہمیں 6 اگست 1990 کو ڈسمس کیا گیا تھا، آپ کو پتہ ہے ایک چارج تھا کہ ہم نے ریزسٹ کیا آرٹیکل 245 کی اپلیکیشن کو ان سندھ، اور فوجی عدالتوں کو ہم نے ان کے انعقاد کا سے انکار کیا، جبکہ سچویشن ریکوائر کرتی تھی فوجی عدالتیں. ہم نے کہا ہم ڈسمس ہو جائیں گے، ہم گھر چلے جائیں گے. بی بی کے شہید کا یہ فیصلہ تھا کلیئرلی، اور چارج بھی ہم پہ یہ لگا کہ آرٹیکل 245 کیوں آپ نے ریزسٹ کیا. ہم نے کہا ہم فوجی عدالتیں نہیں بیٹھنے دیں گے، اور صوبہ سندھ پہ لگانا چاہتے ہیں، کسی ایک ڈسٹرکٹ پہ بھی فوجی عدالتیں ہمیں نہیں منظور. اب اس پہ ہمیں غلام اسحاق خان نے ایک یہ چارج لگا کے بھی ڈسمس کیا، ایک دوسرا چارج جو لگا وہ اللیجڈ وائر ٹیپنگ کا بھی، اور اس پہ بھی کہا کہ یہ سفیشینٹ ہے. بٹ اس وقت اب میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہمیں ڈسمس ہوا. یہاں تک ہم نے ریزسٹ کیا فوجی عدالتوں کو، پاکستان پیپلز پارٹی نے. اب آئے قانون پہ. قانون یہ ہے کہ 2 فیصلے آئے، محرم علی کا فیصلہ اور لیاقت حسین کا فیصلہ. یہ سپریم کورٹ میں لارجر بینچز 11 ججز اور 9 ججز، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان میں کچھ ہو جائے فوجی عدالتیں نہیں لگ سکتی. اس وقت ابھی آرٹیکل 10A نہیں آیا ہوا تھا، وہ 18th امینڈمنٹ میں آیا. اب 1998-99 میں انہوں نے کہا کہ فوجی عدالت لگ ہی نہیں سکتی ہے ہمارے آئین کے تحت. اب کیا ہوا کہ ایک تو آرٹیکل 10A آ گیا جس نے یہ بٹرس کیا کہ ڈیو پروسیس بڑی ضروری ہے فار اے سٹیزن ان اے ٹرائل. اور دوسرا جو ہوا کہ 2014 میں 16 دسمبر 2014 وہ آرمی پبلک اسکول کا انسیڈنٹ ہو گیا پشاور میں. اس انسیڈنٹ میں ایوری بڈی واز اگریڈ، سارا پاکستانی خون کے آنسو رو رہا تھا، بری حالت تھی، اور 150 کے قریب بچوں کو اس طرح شہید کرنا، جس طرح کی بربریت جو ہوئی تھی اس میں. اس کے بعد دیر واز اے ٹوٹل کنسنسس کہ فوجی عدالتیں لگائی جائیں. اب فوجی عدالتوں کو لگانے کے لیے آئین تو اجازت نہیں دیتا تھا. Constitutional amendment was required. So the 21st amendment allowed military courts. اب military courts کے لیے انہوں نے لیکن 2 سال there was a sunset clause in the 21st amendment. Sunset clause. Time bound. 2 سال بعد اس نے ختم ہو جانا. اب جب 2 سال گزرے تو یہ محسوس ہوا کہ ابھی کچھ اور ملٹری کورٹس کے ٹرائلز ہیں جو انڈر ٹرائلز ہیں، ان کو ہونا چاہیے کمپلیٹ. تو 23rd امینڈمنٹ کے ذریعے 2 سال بڑھا دیا گیا، 2019 تک بڑھا دیا گیا. اب 2019 کے بعد ختم ہو گیا. اب جو سپیس دی ہوئی تھی آئین نے فوجی عدالتوں کو، وہ آئین نے ری آکوپائی کر دی، وہ ری آکوپائی کر دی. اب یہ جو ہے نا یہ دیکھتے نہیں ہیں، یہ فٹ نوٹ میں دیکھیں اگر تو جو ایڈیشن ہوئی ہوئی ہے یہ آفیشیل سیکریٹس ایکٹ کی، یہ ہوئی ہے ان 2017. اب 2017 میں تو آرمی ایکٹ اپلائی کرتا تھا سٹیزنز کو، اور کیونکہ وہ کانسٹیٹیوشن میں استثناء تھا آرمی ایکٹ کے لیے اور ملٹری کورٹس کے لیے. لیکن اب 2019 کے بعد تو پھر وہی ہے. اب نہ آرمی ایکٹ لگ سکتا ہے، نہ فوجی عدالت کی کوئی شک
آرمی ایکٹ کی کوئی شک لگ سکتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ فوجی آرمی ایکٹ تو نہیں لگ سکتا پر اس کی یہ شک ویلڈ ہوگی. آرمی ایکٹ ان ٹوٹیلٹی از آؤٹ آف دی پرویو آف دی کانسٹیٹیوشن when applied to civilian citizens. Army Act applies. Army Act is in force. It applies to persons who come within the definition of Army Act, which includes people who try to influence military personnel and to change their loyalty and to subvert their loyalty. وہ آتا ہے اگر فوجی کے ساتھ یہ کیا جائے. لیکن جو ترمیم آئی تھی اس آرمی ایکٹ میں, وہ آرمی ایکٹ کے ساتھ کانسٹیٹیوشن کے آ جانے کے بعد, اس ایریا کو آکوپائی کر لینے کے بعد, وہ سارا آرمی ایکٹ انکلوڈنگ دی کلاز آن آفیشیل سیکرٹس ایکٹ وہ باہر چلی گئی. سو اب فوجی عدالتیں نہیں لگ سکتی, کسی پہ نہیں لگ سکتا, کسی پہ نہیں لگ سکتا. یہ ایک پہ لگے گا تو پھر سب پہ لگ سکے گا, یہ کسی پہ نہیں لگ سکتا. اگر کیا کسی نے, وی کین بی ٹرائیڈ, دیر آر اینٹی ٹیررزم کوڈ, وہ یہ نہیں ہے کہ بٹ وہ سویلین اور ہائی کورٹس کی جورسڈکشن کے چونکہ تحت ہیں, ماتحت ہیں وہ, لیکن ان میں بڑے اسٹرنجنٹ پروویژنز ہیں اور اس میں بہت سارا وہ پروویژن بھی ہیں جو کہ ایک ملٹری کورٹ کو تقریباً پہ موضوع ہیں اور اس سے متعلق ہے. مجھے تو جتنی زیادہ پرائم منسٹر اور ان کی ٹیم ساری خوش اور مطلب ہے بڑھ چڑھ کے کہہ رہا ہے کہ ان کو بخشنا ہی نہیں چاہیے, جس نے یہ کیا ہے اس کو مطلب ہے غدار ہے, اور بڑا پرائم منسٹر نے بڑے اسٹرانگ ورڈ استعمال کی. مجھے تو فکر ہے کہ یہ ان کا کیا کرنا نہ نکل آئے. اگر تفتیش اس میں ہوئی تو یہ کہ ایسے لوگ بیچ میں نظر آ رہے ہیں جو سہولت کار کیا وہ انگیخت کر رہے ہیں کہ آؤ اندر آؤ, اور ان کی کوئی تصویر نہیں, ان کا کوئی ٹرائل نہیں, ان کا کوئی ملزم نہیں. وہ تو گلو بٹ ہیں جو انہوں نے اتنا ماتم شروع کیا ہے, اتنا زیادہ انہوں نے محبت پیار جو پہلے کبھی انہوں نے نہیں دکھائی. نواز شریف نے کس طرح للکار کے کہا تھا, وہ نام لیتا تھا آرمی چیف کا اور ڈی جی آئی ایس آئی کا, اور کس طرح وہ کرتے تھے. اب سارے وہ آنسو بہا رہے ہیں, رونانسی آواز نکال رہے ہیں, ایلیگیشنز لگا رہے ہیں, اور بیچ میں اگر 1000 آپ پکڑے گئے تو سینکڑوں ان میں یاسمین راشد کی طرح بے گناہ. اب 1998-99 میں انہوں نے کہا کہ فوجی عدالت لگ ہی نہیں سکتی ہے ہمارے آئین کے تحت. اب کیا ہوا کہ ایک تو آرٹیکل 10A آ گیا جس نے یہ بٹرس کیا کہ ڈیو پروسیس بڑی ضروری ہے فار اے سٹیزن ان اے ٹرائل. اور دوسرا جو ہوا کہ 2014 میں 16 دسمبر 2014 وہ آرمی پبلک سکول کا انسیڈنٹ ہو گیا پشاور میں. اس انسیڈنٹ میں ایوری بڈی واز اگریڈ, سارا پاکستانی خون کے آنسو رو رہا تھا, بری حالت تھی, اور 150 کے قریب بچوں کو اس طرح شہید کرنا, جس طرح کی بربریت جو ہوئی تھی اس میں. اس کے بعد دیر واز اے ٹوٹل کنسنسس کہ فوجی عدالتیں لگائی جائیں. اب فوجی عدالتوں کو لگانے کے لیے آئین تو اجازت نہیں دیتا تھا. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ واز ریکوائرڈ. سو دا 21st امینڈمنٹ الاؤڈ ملٹری کورٹس. اب ملٹری کورٹس کے لیے انہوں نے لیکن 2 سال, there was a sunset clause in the 21st amendment. Sunset clause. Time bound. 2 سال بعد اس نے ختم ہو جائے. اب جب 2 سال گزرے تو یہ محسوس ہوا کہ ابھی کچھ اور ملٹری کورٹس کے ٹرائلز ہیں جو انڈر ٹرائلز ہیں, ان کو ہونا چاہیے کمپلیٹ. تو 23rd امینڈمنٹ کے ذریعے 2 سال بڑھا دیا گیا, 2019 تک بڑھا دیا گیا. اب 2019 کے بعد ختم ہو گیا. اب جو سپیس دی ہوئی تھی آئین نے فوجی عدالتوں کو, وہ آئین نے ری آکوپائی کر.
وہ ری آکوپائی کر لیں. اب یہ جو ہے نا یہ دیکھتے نہیں ہیں, یہ فٹ نوٹ میں دیکھیں اگر تو جو ایڈیشن ہوئی ہے یہ آفیشیل سیکریٹس ایکٹ کی, یہ ہوئی ہے ان 2017. اب 2017 میں تو آرمی ایکٹ اپلائی کرتا تھا سٹیزنز کو, اور کیونکہ وہ کانسٹیٹیوشن میں استثناء تھا آرمی ایکٹ کے لیے اور ملٹری کورٹس کے لیے. لیکن اب 2019 کے بعد تو پھر وہی ہے, اب نہ آرمی ایکٹ لگ سکتا ہے, نہ فوجی عدالت کی کوئی شک, آرمی ایکٹ کی کوئی شک لگ سکتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ فوجی عدالت, آرمی ایکٹ تو نہیں لگ سکتا پر اس کی یہ شک ویلڈ ہوگی. آرمی ایکٹ ان ٹوٹیلٹی از آؤٹ آف دی پرویو آف دی کانسٹیٹیوشن when applied to civilian citizens. Army Act applies, Army Act is in force, it applies to persons who come within the definition of Army Act, which includes people who try to influence military personnel and to change their loyalty and to subvert their loyalty. وہ آتا ہے اگر فوجی کے ساتھ یہ کیا جائے. لیکن جو ترمیم آئی تھی اس آرمی ایکٹ میں, وہ آرمی ایکٹ کے ساتھ کانسٹیٹیوشن کے آ جانے کے بعد, اس ایریا کو آکوپائی کر لینے کے بعد, وہ سارا آرمی ایکٹ انکلوڈنگ دی کلاز آن آفیشیل سیکریٹس ایکٹ وہ باہر چلی گئی. سو اب فوجی عدالتیں نہیں لگ سکتی. اللہ ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. اللہ ٹی وی پاکستانیوں کا عوامی چینل ہے. ہم صرف اپنی نہیں سناتے, آپ کی بھی سنتے ہیں. کسی بھی خبر پر تبصرہ کرنے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر اپنا پیغام بھیجیں.